ایمرجنسی ہو گئی کہ میں حاضر نہ ہو سکا. اگر کسی کو اس کی وجہ سے قلبی کوفت کا سامنا کرنا پڑا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. کچھ پیچھے کے جوابات کافی سارے باقی ہیں تو پہلے میں ان جوابات کو لے لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ کالز کا سلسلہ بھی سٹارٹ کریں گے. ایک یہ کویسچن کیا گیا تھا کہ شوہر پر جو نان نفقہ فرض ہے، یعنی کھانا پینا، رہائش اور لباس، اگر شوہر وہ تمام چیزیں عورت کو فراہم کر رہا ہے تو کیا اس کے بعد کچھ پاکٹ منی بھی عورت کو ماہانہ دینا ضروری ہوتا ہے؟ تو بیوی مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے کچھ اور اخراجات کے لیے پیسے دیے جائیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہیں یہاں پر. ایک ہوتا ہے الشریعت کی طرف سے کسی چیز کا فرض یا واجب ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ فرض یا واجب نہ ہونا لیکن انسان اپنے اطراف، اپنے ماحول کا اعتبار کرتے ہوئے یا خود احسان کرتے ہوئے کچھ چیز دے. تو وجوب ماہانہ پاکٹ منی دے دے، اس کا علاج معالجہ کرائے، انسانیت کے ناطے، محبت کے ناطے. اسی طریقے سے اضافی کچھ چیزیں بیوی استعمال کرتی ہے تو لا کر دے دے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورت کا اس مطالبہ تو جائز ہے اگر نرمی کے ساتھ ہو کہ کچھ مجھے پاکٹ منی دے دیا کرے، کچھ میری خواہشات ہیں جو میں پورا کرنا چاہتی ہوں. لیکن اگر وہ جبر کرے، اس میں سختی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے، اظہار ناراضگی کرے اور اپنے رویے کو تبدیل کرے تاکہ شوہر مجبور ہو کر کچھ پاکٹ منی دے، تو یاد رکھیں کہ نان نفقے سے زائد جتنا عورت اس طرح کا مطالبہ کرے گی اور اس قسم کے رویے اختیار کرے گی، اس میں وہ گناہگار ہوگی اور شدید قسم کی گناہگار ہوگی. شوہر پر صرف یہ تین چیزیں دینا ہی لازم تھا: رہائش، کھانا پینا، لباس. اس کے علاوہ زائد شوہر دینا چاہے تو بہت اچھا ہے، نہ دے تو بالکل گناہگار نہیں ہوگا. لہذا اگر کوئی بہن مطالبہ کرنا چاہتی ہیں تو نرمی کے ساتھ درخواست کر سکتی ہیں، لیکن شدت اور سختی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ایک کویسچن یہ کیا کہ اگر کوئی ایک عورت ہے، اس کی شوہر سے انبن ہے، اب شوہر اپنے بچوں کے بارے میں کہتا ہے کہ بھئی ان کو تم گھر پہ پڑھا لیا کرو، کہاں باہر جائیں گے، اور ماں یہ کہے کہ ان کو میں جو پڑھاؤں گی اس ٹیوشن کے پیسے لوں گی، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں لے تو سکتی ہے کیونکہ اضافی چیز ہے، وہ محنت کر رہی ہے، وہ بالکل لے سکتی ہے، لیکن نہ لینا ہی افضل اور اولیٰ ہے، کیونکہ اس سے بچوں پر ایک منفی اثر مرتب ہوگا کہ ہماری ماں بھی ہمیں کچھ ہمارے ساتھ اچھا کر رہی ہے تو اس کا معاوضہ اور اجرت لے رہی ہے. اور ہو سکتا ہے آگے چل کے بچوں کے لیے بھی اسی قسم کی کچھ منفی خیالات ان کے ذہن میں آئیں اور وہ اپنے ماں باپ کی اس انداز سے تعظیم اور خدمت نہ کر سکیں جو اولاد کو کرنی چاہیے. لہٰذا شرعاً عورت کا یہ مطالبہ تو جائز ہے، اگر وہ اضافی کام کر رہی ہے تو اس کی اجرت لے سکتی ہے، لیکن نہ لینا ہی افضل اور اولیٰ ہے. ایک ہی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے 2 شادیاں کی اور گھر اپنی دوسری بیوی کے نام کر دیا. ابھی جو اس طرف والی بیوی ہے، جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس نے مطالبہ کیا کورٹ کے ذریعے، اور وہاں پر کورٹ نے اس کو لازم کیا کہ کچھ پیسے دے. تو دوسری بیوی جو ہے جس کے گھر نام تھا، اس نے اس کے اکاؤنٹ میں اس کے حصے کے حساب سے بہت زیادہ پیسہ ڈال دیا ہے، یعنی جتنا حق بن رہا تھا اس سے بھی زیادہ. لیکن اب یہ مزید کیس کر کے اور زیادہ پیسے لینا چاہتے ہیں، تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا شرعاً ایسا کرنا درست ہے یا نہیں. لیکن سب سے پہلے تو ہم مشورہ دیں گے کہ آپ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے رجوع کریں. اپنے شوہر کی دونوں بیویاں، پھر ان کے جو بچے ہیں ان سب کا کون سگا ہے کون ستیلا، پھر شوہر کے بھائی بہن ماں باپ وغیرہ ہیں یا نہیں، یہ تمام رشتہ داروں کے نام وغیرہ لکھ کر، اور پھر نام وغیرہ سے مراد یہ رشتے لکھ کر، پھر یہ پوچھیں کہ اس مکان میں کس کو کتنا حصہ ملے گا. پہلے یہ حساب کتاب کرنے کے بعد، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ورثاء ہیں اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں، بس ہمارے یہ وارث ہے، حالانکہ اور بھی بن رہے ہوتے ہیں. مثلا شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کہتی ہے ہم 2 بیویاں، ہمارے بچے ہیں، ہمارا حصہ کتنا ہوگا. اب پوچھا جائے کہ بھئی اس کے والدین زندہ ہیں شوہر کے، کہتے ہیں ہاں زندہ ہیں، تو پھر ان کا حصہ. تو اس لیے پہلے رشتہ دار لکھ کر کسی اچھے عالم دین اور مفتی صاحب سے فتویٰ لے کر سب کے حصے بنا لے. اس کے بعد یاد رکھیں کہ اگر کسی وارث کو اس کے حصے کے مطابق اماؤنٹ وغیرہ کیش وغیرہ مل چکا ہے تو سمجھ لیں حق ادا ہو گیا. اب اس سے زیادہ ایک پیسہ بھی اگر لے گا تو اس کے لیے حرام ہے اور سخت ناجائز ہے. تو اگر یہ ایسا ہو چکا ہے کہ واقعی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ان کا اتنا حصہ بنتا ہے آپ دے دیں، اور بلکہ زیادہ وہ ڈلوا چکی ہیں، تو جتنا زائد لیا ہے وہ واپس کرنا واجب ہے، نہ یہ کہ اور مزید کا مطالبہ کرنا. دنیا میں کتنا کھا لیں گے آپ؟ 40,000 مل جائے گا، 50,000، لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ زیادہ لے لیں گے. یہ 10 لاکھ کتنے دن تک چل جائے گا؟ اس کے بعد جہنم کی آگ جب اس پیسے کی جگہ لے گی اور وہ پیٹ میں بھری جائے گی تو پھر انسان کو پچھتاوا ہوگا
کہ خواہ مخواہ دنیا کی ذلیل دولت کے لیے کسی پہ ظلم و ستم کیا اور ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کیا، لیکن وہاں پر پھر یہ پچھتانا اور ندامت کا اظہار کرنا اور پھر پیسے کے ذریعے بدلہ دینے کی کوشش، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ندامت، شرمندگی، اس کی تکلیف ہوگی اور نیکیوں کے ذریعے بدلہ دیا جائے گا۔ اس وقت انسان چاہے گا کاش پوری دنیا اگر میری ملکیت میں ہوتی تو میں ایک نیکی کے لیے اپنی ساری دنیا دے کر اس ایک نیکی کو لے لیتا۔ آخرت کے معاملے میں ہمارے ضعف یقین نے ہمیں اس قسم کے ناجائز امور کے ارتکاب پر دلیر کر دیا ہے۔ ہم نے آخرت کو بھلا دیا مسلمان ہونے کے باوجود، تو ہماری حرکات ہیں، اس لیے توبہ کرنی چاہیے اور ان کا حق ان کو واپس کرنا چاہیے۔ ایک ہی بہن نے کویشچن کیا کہ کیا حالت احرام میں یا اس سے پہلے خوشبو کا استعمال شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے ایک تو ہوتا ہے جیسے مرد دو بے سلی چادریں پہن لیتے ہیں، خالی ان کو پہن لینا یہ کوئی احرام نہیں ہو گیا۔ احرام اصل میں ایک حالت کا نام ہے، مخصوص حالت کا نام ہے کہ جس میں انسان جب یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں عمرے سے ہوں، عمرے کے لیے میں احرام پہن رہا ہوں، یا میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں، اور پھر وہ ایک دفعہ کم از کم بلند آواز سے تلبیہ پڑھ لیتا ہے، تو سمجھ لیجئے اب وہ ایک حالت میں داخل ہو جاتا ہے۔ مثال یہ لے لیں کہ آپ نے دو بے سلی چادریں نہیں پہنی، سلے ہوئے کپڑے ہیں، اور ان میں یہ نیت کر لی کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، عمرے کی نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لی، آپ حالت احرام میں آ گئے، لیکن چونکہ بے سلا لباس پہنا ہوا یہ قصور ہے، غلط ہے، یہ نہیں پہننا چاہیے تھا، لیکن حالت احرام ان چادروں کے ساتھ مشروط نہیں ہے، بلکہ انسان حالت احرام میں آ چکا ہے۔ تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں آنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے انسان جتنی مرضی خوشبو استعمال کر لے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات دو جوڑے ہوتے ہیں، احرام کی دو جوڑیاں ہوتی ہیں، ایک تو پہننا ہے، ایک اضافے رکھی ہوئی ہے، اگر پہننے سے قبل یعنی نیت سے قبل ان دونوں پہ خوشبو لگا لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر اس نے ایک پہن لی، نیت کر لی، اور کسی وجہ سے ناپاک ہو گئے، اس کو اتارنا پڑا، اس نے دوسری پہنی، تو چونکہ اس پہ نیت سے پہلے خوشبو لگائی گئی تھی لہٰذا اس کے پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو نیت کرنے سے پہلے جتنی مرضی آپ خوشبو لگا لیں جائز ہے، لیکن نیت کرنے کے بعد پھر اگر خوشبو لگی، اس میں مسئلہ ہے۔ اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جس عضو پر لگی ہے، جسم کے جس حصے پر لگی ہے، اگر اس پورے حصے کو گھیر لے تو سمجھ لیں کہ یہ زیادہ خوشبو لگی ہے، اس پر دم لازم ہوتا ہے۔ دم کا مطلب ہوتا ہے کہ حدود حرم میں ایک بکرا دمبا ذبح کرنا، بکرا یا دمبا ذبح کرنا ہوتا ہے حدود حرم میں۔ اور اگر کسی ایک عضو پہ نہیں لگی اور جیسے کپڑے پہ لگ گئی تو پھر اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ کسی کو سونگھوائیں، اگر کوئی دوسرا آدمی سونگھ کے بتائے یہ بہت زیادہ خوشبو ہے، جیسے دور سے لپٹے مار رہی ہے، وہ کہے بھئی زیادہ خوشبو ہے تو دم لازم ہوگا، اگر وہ سونگھنے والے کہیں کہ ہلکی خوشبو لگ رہی ہے، کم ہے، تو پھر اس پر صدقہ وغیرہ لازم ہوتا ہے، دم لازم نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حالت احرام میں آ جانے کے بعد اگر خوشبو لگائیں گے تو یا تو صدقہ واجب ہو جائے گا، یا زیادہ کثیر ہے تو دم لازم ہوگا۔ اب اس لیے ہمارے جو عمرے پہ جانے والے بھائی بہن ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ جب آپ احرام پہن کر ایئرپورٹ تک پہنچ جائیں آپ نیت نہ کریں، یعنی چادریں وغیرہ پہن لیں، یا جیسے بہنیں ہیں وہ بعض اوقات ایک سفید سا اسکارف ٹائپ ہوتا ہے کافی لمبا سا، اس کو احرام کا نام دے دیتی ہیں، حالانکہ عورتوں کے لیے کوئی الگ کپڑا احرام کا نہیں ہوتا ہے شرعی لحاظ سے، جو عام استعمالی لباس ہے اسی میں وہ احرام کی نیت کر لیں، حالت احرام میں آ جائیں گی۔ یہ بیچارے یہ معذرت کے ساتھ یہ احرام بیچنے والے جو ہیں وہ اپنا پیسہ بنانے کے لیے یہ غلط بول دیتے ہیں جی یہ عورت کا احرام ہے، یہ مرد کا ہے، عورت کے لیے احرام ہے ہی نہیں، وہ تو عام گھر کے لباس میں نیت کرے گی۔ چلے بہرحال آپ نے وہ کپڑا لے لیا تو نیت کرنے سے نیت نہ کریں، جب آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں تب بھی نہ کریں، جب بالکل آپ سب سے فارغ ہو کے جہاز میں بیٹھ جائے، جہاز پرواز کر جائے، اس کے بعد اطمینان سے آپ نیت کریں، وہ بھی اس وقت میں پاکستان ہندوستان کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر، وہ بھی اس وقت آپ نیت کریں کہ جب آپ کا ارادہ جدہ جانے کا ہو، تب درمیان میں آپ کی میقات آئے گی۔ اگر آپ کا ارادہ مدینہ شریف جانے کا ہے تو آپ احرام پہنے ہی نہیں، کیونکہ پاکستان ہندوستان اور مدینہ کے درمیان میقات نہیں آتی، آپ ویسے عام کپڑوں میں چلے جائیں، حاضری وغیرہ دیں، اس کے بعد جب مکے جانے کا ارادہ ہو پھر وہاں سے احرام پہن لیجئے گا۔ تو یہاں پر جو بھائی بہن ہمارے ایئرپورٹ تک پہنچیں ان سے ہمارا یہ مشورہ ہے کہ وہ بالکل احرام نہ پہنیں، نہ نیت کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے اگر آپ نیت کر کے چلے گئے، یہاں پہ کر لی، اب ایئرپورٹ پہ لوگ آپ سے ملیں گے رشتہ دار وغیرہ، تو بہت سوں کے ہاتھ میں خوشبو لگی ہوتی ہے، جیسے آپ ہاتھ ملائیں گے اس کی خوشبو آپ کے ہاتھ پہ لگی تو بعض اوقات دم لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ گلے ملتے ہیں
تو انہوں نے اگر اپنے قمیض وغیرہ پہ خوشبو لگائی ہوئی ہے، اگر وہ آپ سے ملے اور ان کی خوشبو آپ کے احرام میں منتقل ہو گئی، دم لازم ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں، اگر وہ گلاب کی خوشبو آپ کے احرام میں آ گئی، دم لازم ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے مشورے پہ عمل کریں، یہ بہتر ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ لیکن ان کا کہنے کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا گھر ایک ہی آدمی رینٹ پہ نہیں لیتا ہے، تو انہوں نے اس کو کچھ حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے کچھ زیادہ کرایہ دار رکھ لیے ہیں جو یقیناً اللیگل ہے۔ تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اس کا کیا حکم شرع ہوگا، کیا وہ کرایہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں، شرعی اصول یہ ہے کہ وہ ملکی قانون جو کسی شرعی قانون سے براہ راست ٹکرا نہ رہا ہو، اس پر عمل کرنا یا اس کی رعایت کرنا لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا وہاں پر اگر وہاں کی گورنمنٹ نے کسی خاص مصلحت اور صحیح مصلحت کی بنا پر یہ قانون پاس کیا ہے کہ آپ ایک سے زائد کرایہ داروں کو ایک وقت میں گھر نہیں دے سکتے، تو پھر اس کو فالو کرنا لازم ہے۔ اس قانون کو نہ ماننے کا مطلب گناہگار ہونا ہے، فی نفسی گناہگار ہونا، ایک بات تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی کام کرنا جس پر انسان اپنے آپ کو ذلت پر پیش کر دے، یعنی اس کو ذلیل ہونا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے، رسوا ہونا پڑے، شریعت ایسے کام کو اختیار کرنے کو منع کرتی ہے۔ اور ملکی قانون کے خلاف چلنا بھی ایک ایسا ہی عمل ہوتا ہے کہ اس میں گرفتاری ہو جاتی ہے، مالی جرمانہ ہو جاتا ہے، اگر زیادہ نہیں تو ایک آدھ دن جیل میں جانا پڑ جاتا ہے، جو ایک عام سفید پوش اور شریف انسان کے لیے بہت بری چیز ہے۔ تو اس طرح کرائے پر دینے سے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا بھی لازم آتا ہے، جس کو شریعت نے ایک اور مقام پر مزید منع کر دیا ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسرا لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان کو کہتے ہیں منہی عنہ، منہی عنہ یعنی روکا گیا ہے ان سے۔ جیسے شراب سے منع کیا گیا تو ہم کہیں گے شراب منہی عنہ ہے، سود سے منع کیا گیا تو سود منہی عنہ ہے۔ تو یہ جو ممنوع اشیاء ہوتی ہیں جس کو میں منہی عنہ کہہ رہا ہوں، یہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ہوتی ہیں کہ جن میں خود ذات میں قباحت اور خرابی ہوتی ہے اور شریعت اس سے منع کرتی ہے، یعنی کسی اور چیز کی وجہ سے اس میں قباحت نہیں آتی، فی نفسی ہی وہ خراب ہوتی ہیں، جیسے زنا، کہ اس میں کسی اور چیز کی وجہ سے خرابی یا برائی پیدا نہیں ہوئی، یہ فی نفسی خود فعل خراب ہے، گناہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں حرام لی عینہ، حرام لی عینہ، لام مانے لیے، عین مانے ذات، ہی مانے اپنی، یعنی یہ حرام ہے اپنی ذات کے سبب۔ یہ ایسے یہ منہی عنہ جو جس میں قباحت خود اس کی ذات پہ موجود ہوتی ہے، اور بعض ایسے منہی عنہ ہوتے ہیں یعنی ان پہ نہی تو وارد ہوتی ہے، اللہ نے منع کیا ہوتا ہے، لیکن وہ فی نفسی خود غلط نہیں ہوتے، وہ بالکل اچھے ہوتے ہیں، حسن ہوتے ہیں، اصل میں ان کے اندر خرابی یا قباحت پیدا ہوتی ہے کسی اور چیز کی وجہ سے۔ جیسے عید کے دن روزہ رکھنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب فی نفسی اگر آپ روزے کو دیکھیں تو بہت اچھی چیز ہے، حسن ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حبیب اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں، اس میں قہر نفس بھی ہے، نفس مغلوب ہوتا ہے، فی نفسی برا نہیں، لیکن اس میں ایک اور چیز کی وجہ سے یہاں قباحت آئی ہے، وہ ہے عید کے دن روزہ رکھنا۔ تو عید کے دن روزہ رکھنے سے جو اس کی علت بیان کی گئی ہے کہ کیوں منع ہے، وہ یہ ہے کہ عید کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی میزبانی کا دن ہے، مہمانی کا دن ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ میزبان ہوتا ہے، اپنے بندوں کو کھلاتا ہے۔ ویسے تو وہی کھلا پلا رہا ہے، لیکن خاص طور پر عید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اور فراوانی ہوتی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ میزبان اور اس کی مخلوق جو مسلمان ہے وہ مہمان ہوتے ہیں، اور جب کوئی اعلیٰ شخصیت ہمیں دعوت دے، اس کی دعوت سے منہ موڑنا، اعراض کرنا، دعوت قبول نہ کرنا، یہ برا ہوتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر آپ عید کے دن روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضیافت سے آپ انکار کر رہے ہیں، یہ ہے برا، اس کی وجہ سے روزے میں قباحت پیدا ہوئی۔ تو حقیقتاً یہ جو مطلب ایسا کوئی حرام چیز ہو کہ خود فی نفسی خراب نہ ہو، کسی اور کی وجہ سے اس میں خرابی پیدا ہو، اس کو کہتے ہیں حرام لغیرہ، یعنی یہ حرام ہے اپنے غیر کے سبب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دو طرح کے حرام ہوتے ہیں، ایک جن کی ذات میں قباحت ہوتی ہے، ایک جو خود فی نفسی اچھے ہوتے ہیں، حسن ہوتے ہیں، ان میں خرابی کسی دوسرے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ اچھی طرح یاد رکھیں، جو حرام لغیرہ ہوتے ہیں نا،
اس میں جس چیز کو حقیقتاً منع کیا جا رہا ہے وہ اصل میں ممنوعہ نہیں ہوتی، ممنوعہ وہ چیز، وہ غیر ہوتا ہے جس کی وجہ سے قباحت آئی۔ جیسے یہاں پر دیکھیں کہ روزہ منع نہیں ہے حقیقتاً، ویسے تو کہہ دیے جو روزہ نہ رکھو، ظاہر ایسا لگتا ہے روزے سے منع کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی سے اعراض مت کرو، منہ مت پھیرو، حرام وہ ہوتا ہے، یہ حرام نہیں ہوتا۔ جب یہ نہیں ہوتا، اس لیے احناف یہ کہتے ہیں اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھ لے گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا، اور لیکن وہ چونکہ اللہ کی مہمانی سے اعراض کیا اس وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ فی نفسی روزہ رکھنا حسن ہے، اب بھی ٹھیک ہے۔ اب آپ ذرا اس طرف آ جائیے، ہر وہ چیز ایسا کوئی حرام کہ جو بذات خود حرام نہ ہو، دوسرے کی وجہ سے قباحت لازم آئے، اس میں دوسرا ممنوع ہوگا حقیقتاً، اس فعل کا ارتکاب ضرور حرام رہے گا لیکن اس کی حرمت اس میں سرایت نہیں کرے گی۔ اب آپ سمجھ لیں، آپ نے مکان کرائے پر دیا 4-5 کو، یہ قانوناً منع تھا، جو قانوناً منع ہو اور شریعت سے نہ ٹکرا رہا ہو وہ شرعاً بھی منع ہے، لیکن حقیقتاً کرائے پر لینا دینا اپنے مکان کو یہ تو کوئی بری چیز نہیں ہے، ہم عام حالت میں دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ برائی وہ ہے، قباحت اس میں ہے جس مصلحت کی بنا پہ گورنمنٹ منع کر رہی ہے کہ آپ ایک سے زائد لوگوں کو نہ دیں، تو لہٰذا آپ نے جب اس کا ارتکاب کیا تو اس میں تو آپ گناہ گار ہوں گے، لیکن اس کی حرمت سرایت کر کے کرائے میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ فی نفسی کرایہ لینا، مکان کو کرائے پہ لینا دینا، اور پھر جو کرایہ آتا ہے وہ طیب ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے، لہٰذا آپ کا کرایہ جائز ہوگا لیکن وہ فعل کرنا آپ کا گناہ ہے۔ میں اس کی 2 مثالیں اور دے دیتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے۔ بعض لوگ جھوٹے ڈاکومنٹس بنا کر باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر پھر باقاعدہ کوئی جائز جاب کرتے ہیں اور سیلری حاصل کرتے ہیں۔ اب کوئی اگر آپ سے یہ مسئلہ پوچھے تو دیکھیں، باہر جا کے جاب کرنا جو کر رہے ہیں اور جائز جاب ہے تو جاب جائز، اس کی سیلری بھی جائز، لیکن انہوں نے غلط کام کیا، وہ کیا ہے؟ اللیگل طریقے سے گئے، یہ حرام تھا، تو یہ حرام کا ارتکاب ضرور اس کی وجہ سے قابل گرفت ہوں گے، لیکن اگر کوئی وہاں جا کر جاب کر کے سیلری کماتا ہے تو یہ حرمت اس میں سرایت نہیں کرے گی، کیونکہ وہ فی نفسی حسن ہے، اس میں اپنی کوئی قباحت نہیں، تو اس کی سیلری جائز ہے۔ یہ ہم ترغیب نہیں دے رہے کہ آپ ایسا کریں، میں فی نفسی مسئلہ سمجھا رہا ہوں، میں تو یہ عرض کر ہی رہے ہیں ہم لوگ کہ آپ یہ حرام کا ارتکاب نہیں کر سکتے، اس سے بچنا آپ پہ فرض ہے، لیکن اگر کوئی آپ سے یہ مسئلہ پوچھے کہ میں تو یہ کر چکا ہوں اور اب میں 10 سال سے جاب کر رہا ہوں اور سیلری حاصل کر رہا ہوں، تو میری سیلری طیب اور حلال ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہوگا کہ یہ طیب ہے، حلال ہے۔ ایک اور مثال دے لیں، بزرگان دین سے پوچھا گیا بزرگوں سے کہ اگر کوئی کسی ایک ہندو بنیا ہے، اس سے وعدہ سود پر ادھار لیتا ہے، مثلا 5 لاکھ بھائی مجھے دے دے، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، واپسی میں تمہیں 6 لاکھ دے دوں گا، 1 لاکھ سود کا وعدہ کیا، پیسے لے لیے اور پیسے لے کے کاروبار کیا جائز حلال اور اس سے نفع کمایا، یہ نفع حلال ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں یہی ہے کہ جائز کاروبار کرنا جائز، اس کا نفع بالکل حلال، لیکن اس سے پہلے جو عمل کیا وہ عمل ہے وعدہ سود پہ قرضہ لینا، یہ حرام تھا، تو یہ حرام ہے لیکن اس کی حرمت کی صلاحیت اس میں نہیں آئے گی، لہٰذا اگر اس نے اس پیسے سے جائز کام کیا اور اس کا پروفٹ اس کو حاصل ہوا ہے، یہ اس کے لیے طیب اور حلال ہے۔ پھر وہ کہنے کا مقصد ہے کوئی ہم ترغیب نہیں دے رہے، ہم پہلے ہی فی نفسی منع کریں گے۔ اب اس کو میں آخری بات بس عرض کر کے اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ ایک شخص سے مجھ سے پوچھتا ہے میں بینک سے 5 لاکھ روپے لے کر ایک کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں کر لوں؟ ہم منع کریں گے کہ بالکل نہیں کریں، اس لیے کہ وعدہ سود پہ قرضہ لینا حرام ہے، آپ اس حرام سے بچیں۔ ایک شخص ایسا ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ میں قرضہ لے چکا ہوں، کاروبار شروع کر چکا ہوں، کاروبار سیٹ ہو چکا ہے، اس کا میں نفع لے رہا ہوں، تو کیا یہ میرے لیے نفع لینا صحیح ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں سارا کاروبار وائنڈ اپ کر دیتا ہوں اور ختم کر دیتا ہوں۔ اس کو ہم یہی کہیں گے کہ آپ اپنے پہلے فعل پر توبہ کریں، کیونکہ وہ غلط ضرور تھا لیکن اس کی حرمت اس نہیں کرے گی، آپ کے لیے یہ کرنا بالکل جائز ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کوئی مسئلہ بیان کریں، بہتر یہ ہوتا ہے کہ مفتیان کرام سے معلوم کر لیں۔ بعض چیزیں آپ کو بہت غلط نظر آ رہی ہوں گی لیکن اس میں حلت کا پہلو ہوتا ہے، بعض چیزیں بالکل حلال محسوس ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اس میں حرمت کا پہلو ہوتا ہے۔ یہ دقت نظری اللہ تبارک و تعالی علماء کو قرآن و حدیث کے تعلیم کے روشنی میں ہی عطا فرماتا ہے، لہٰذا ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ ایک بہن نے کہا کہ اگر کسی نے لا علمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کر دیا ہو تو ہم اسے معاف کریں یا نہ کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو کچھ علوم کا سیکھنا فرض ہے، جس میں بیسکس یہ بھی ہیں کہ آداب کو سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں، انبیاء علیہ السلام اور رسل کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں، اسی طریقے سے صحابہ کرام، پھر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے اکابرین فقہاء ہیں، علماء ہیں، اولیاء عظام ہیں، کس کی بارگاہ کا کتنا ادب ہے، یہ سب اس کو سیکھنا، علم سیکھنا لازم ہے تاکہ وہ بے ادبی کا مرتکب نہ ہو۔
اب یہ کہنا کہ کسی نے غلطی سے ایسا کر دیا ہے تو اس نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کیوں نہیں سیکھے تھے؟ یہ تو دوہرے جرم کا مرتکب ہوا، ایک علم نہ سیکھنے کا اور دوسرا پھر بے ادبی کرنے کا، لہٰذا یہ شخص شدید قابل گرفت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ ہمارے فقہ حنفی کی روشنی میں اگر کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو عند اللہ تو اس کی توبہ مقبول ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جو حاکم اسلام ہو، اگر بالفرض ہوتا یا قاضی ہوتا، اس پر کیا لازم تھا؟ تو ہمارے احناف یہ کہتے ہیں کہ قاضی کو چاہیے کہ اس کی توبہ قبول نہ کرے۔ توبہ قبول نہ کرنے کا مطلب لازم سزا کا جاری کرنا، کیونکہ اگر یہ کھیل بنا لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور پھر کہا جی میری تو زبان پھسل گئی تھی، مجھ سے تو غلطی ہو گئی تھی، میں تو جانتا نہ تھا، تو آپ نے فرض علم کیوں نہیں سیکھا، اور پھر ہم اس کے قاضی اس کی توبہ کو قبول کر لے، یعنی سزا جاری نہ کرے، تو پھر دوسرا ہمت کرے گا، پھر تیسرا کرے گا۔ اس لیے پھر حکم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب یہ ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا حق یہ ہے، آپ کے وصف نبوت کا حق یہ ہے کہ ایسے شخص کو معاف نہ کیا جائے۔ کہ ہم یہ ضرور کہیں گے، دیکھیں پھر وہی میری بات کو سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، لیکن ملکی قانون کے اعتبار سے، ظاہری قانون کے اعتبار سے دوسروں کو بدتمیزی سے روکنے کے لیے حکم شرع کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ مختصر سا مزید بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ کہ حد کہتے ہیں اس سزا کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح مقرر کر دی گئی ہو کہ اس میں عام لوگوں کو تغیر و تبدل کا بالکل حق حاصل نہ ہو، اسے کہتے ہیں حد۔ جیسے چوری پر ہاتھ کاٹنے کی ہے، زنا کی جھوٹی تہمت لگانے پر حد قذف کہلاتی ہے، 80 کوڑے لگیں گے۔ غیر شادی شدہ مرد و عورت آپس میں زنا کے مرتکب ہو جائیں اور زنا کا ثبوت ہو جائے تو 100 کوڑے لگیں گے۔ شادی شدہ مرد و عورت کریں اور زنا کا بالکل شرعی ثبوت ہو جائے تو انہیں پتھر مار کر ہلاک کیا جائے گا، جس کو رجم کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ حد ہے، اس کی جمع حدود۔ اور ایک حدود اللہ وہی حد کے معنی میں، حد اس کا واحد بنتا ہے، لیکن اس سے مراد ہوتا ہے لمٹ۔ ایک حد کہتے ہیں کہ بھئی یہاں سے یہاں جا سکتے ہیں، جائز ہے، اس کے آگے ناجائز ہے، تو اس کو بھی ہم ایک حد کہتے ہیں، لیمیٹیشنز قائم کر دینا۔ تو یہ بھی لفظ قرآن پاک میں آیا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ مثلا میاں بیوی یہاں تک آگے جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ مطلب میاں بیوی کے آپس کے تعلقات میں بھی کچھ حدود ہیں، ایسے پیسہ کمانے میں اللہ نے کچھ حدیں قائم کر دی ہیں کہ اتنے حد تک تو تم پیسہ کما سکتے ہو ان طریقوں سے، لیکن ان کو پھلانگ لیا اگر آگے تو آپ گویا کہ حدود سے آگے نکل گئے تو اس میں گرفت ہوگی۔ تو بعض اوقات یہ حدود اللہ کا لفظ اس میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ باؤنڈریز کو کہتے ہیں اللہ کی حدود۔ ان باؤنڈریز سے اگر آپ آگے نکل جائیں گے تو گویا کہ آپ حدود اللہ کو پھلانگ رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ اکابرین وغیرہ کے آداب کی ہمارے مذہب اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے پڑھ لیں، حدیث اٹھا کے پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کفار بے ادبی کیا کرتے تھے مختلف انداز سے۔ مثلا یہ بھی بے ادبی ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بے ادبی قرار دیا ہے۔ اگر ادب کی بارگاہ الہی میں کوئی اہمیت نہ ہوتی تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ ایسے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادباً راعنا کہا کرتے تھے۔ لغت یہود میں یہ لفظ برے معنی میں استعمال ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا لا تقولوا راعنا، ان نبی کریم کے لیے راعنا کا لفظ استعمال نہ کرو بلکہ انظرنا کا لفظ کہو۔ تو یہ دیکھیں ادب احترام کی وجہ سے۔ اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے تھوک رہا ہے، اور وہ امام تھے، یقینی سی بات ہے بے خیالی میں ایسا ہو گیا ہوگا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو سمجھانے کے لیے اور نصیحت کے لیے اور عبرت کے لیے ان کو امامت سے معزول کر دیا تھا۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو نہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرو نہ پیٹھ کرو، سرکار نے منع فرما دیا۔ یہ معلوم ہوا کہ کعبۃ اللہ کے ایک ادب ہے، احترام ہے۔ اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی پر اور بدتمیزیوں پہ جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں، یہ بھی چونکہ ان کی طرف سے ایک بے ادبی، یعنی ان کے ساتھ معاملات میں بے ادبی کا ارتکاب ہوتا ہے، اس وجہ سے ایسا سزائیں مقرر کی گئی ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ادب کی بارگاہ رسالت میں اہمیت ہے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اہمیت ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کا فرمان دیکھیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہو اور نہ ان دونوں کو ڈانٹو۔ اگر یہ ادب اور احترام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ اہمیت حاصل نہ کیے ہوئے ہوتے تو پھر تو کوئی کچھ بھی کرتا رہتا، اس کی گرفت نہ ہوتی، لیکن معلوم یہ ہوا کہ ان چیزوں کی ایک اہمیت ہے۔ لہٰذا لیکن یاد رکھیں کہ بارگاہ الہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بلند و بالا ہے، اس کی بارگاہ کا ادب بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ پھر اس کے نبی اور رسول ہے، یعنی رسول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بعد مقام رکھتے ہیں، ان کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام ہیں، پھر صحابہ کرام ہیں، پھر اہل بیت اطہار وغیرہ سرکار کی اطرت رسول جو سرکار کے اولاد پاک ہے، اور پھر اولیاء ہے اور علماء ہیں، فقہاء ہیں۔ جیسے جیسے مقام نیچے آتا جاتا ہے ویسے ویسے ان کے آداب کی اہمیت قائم رکھی گئی ہے۔ لہٰذا بالکل ہمارے مذہب اسلام میں ادب کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کوئی اس کے خلاف جائے گا تو سزا کا مستحق ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ وہ گنج بخش تو سنا ہے کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے داتا گنج بخش صاحب کو یہ لقب دیا، داتا کا لفظ کس نے ان کے لیے منتخب کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض عوام الناس نام رکھ دیتی ہے، اوصافی نام، اور وہ کسی وجہ سے رکھتی ہے، کوئی ایک آدھ آدمی رکھ دیتا ہے، پھر وہ معروف ہونا شروع ہو جاتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے۔ داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا۔ حقیقتاً داتا میرے رب کی ذات ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کیے بغیر کوئی کسی کو ایک تنکا بھی نہیں دے سکتا، تنکا بھی نہیں دے سکتا۔ میرا رب ہی حقیقتاً سب کچھ دینے والا ہے، لیکن اسی میرے رب کی عادت کریمہ ہے، اور یہ عادت جاری و ساری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ کسی سبب اور ذریعے سے ہی عطا فرماتا ہے۔ کبھی تو ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کے لیے ذریعہ بنا دیتا ہے، جیسے ماں سے بچہ دودھ پیتا ہے، ماں باپ اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، ٹیچر سے وہ علم حاصل کرتا ہے، کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے، لباس سے سردی گرمی سے بچاؤ حاصل کرتا ہے، اور بہت دوائیوں سے علاج، ڈاکٹروں کے ذریعے علاج۔ تو یہ آپ سب دیکھیں کہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، تو ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں، نفع بھی پہنچا رہے ہیں، ضرر بھی پہنچا رہے ہیں۔ تو ہم یوں ہی کہیں گے کہ حقیقتاً تو دینے والی ذات فقط اللہ کی ہے، روکنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، نفع پہنچانے ضرر پہنچانا اللہ کے ہی دست قدرت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو ایک کو دوسرے کے لیے ان چیزوں کے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ نسبت جو ہے کہ ایک فعل کو کسی کی طرف منسوب کرنا، اگر وہ فعل اسی کی طرف منسوب کیا جس کے لیے کرنا چاہیے تھا تو اس کو کہتے ہیں نسبت حقیقی۔ جیسے ہم یہ کہیں کہ اللہ نے مجھے پاس کروا دیا، اللہ نے مجھے بڑا کر دیا، اللہ نے مجھے شفا دے دی، اللہ نے مجھے مکان دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار کو ترقی دی ہے۔ تو یہ جب ہم اللہ نے چونکہ سب کچھ حقیقتاً کیا ہے تو ہم ان تمام افعال کی نسبت اللہ کی طرف کریں تو یہ نسبت حقیقی کہلاتی ہے۔ اور اگر ہم مجازن کر دیں، ٹرک نے ایک بوڑھے کو کچل دیا، ٹرک نے مار دیا جان سے، انہوں نے جادو کروا کے مار دیا مثال کے طور پر، لوگوں کو خوب بانٹ رہا ہے، تو اس کو آپ داتا کہہ سکتے ہیں، لیکن مجازن کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کسی کو کہا یار فلاں کو اتنی زکوٰۃ دے دینا، میں بعد میں آپ کو پیسے دے دوں گا، اور ہم نے اپنے پاس سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، تو ادا ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں مذہب مفتیٰ بہ میں یہ ادا ہو جائے گی، اگر یقین ہے کہ وہ ہمیں دے دے گا اور اس نے بعد میں دے بھی دی تو یہ ادا ہو جائے گی، اس کو مان لینا چاہیے، کیونکہ آج کل کے دور میں ایسا ہی ہے، باہر سے لوگ کالز کرتے ہیں کہ یار وہ دے دینا، میں پیسے آپ کو بھیج رہا ہوں، ہم ادا کر دیتے ہیں، تو اس کو اسی پر فتویٰ رکھا جائے تو بہت بہتر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات اولاد کے لیے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی حق ادا کریں، لیکن والدین خود نہیں کرتے ہیں، تو کیا اولاد کیا کرے؟ دیکھیں اگر والدین کسی وجہ سے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں یا فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، تو اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی نشاندہی کرے، ان کی گرفت کرے۔ وہ محسوس کر سکتی ہے اس لیے اور اس کو شمار کر سکتی ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ ان کے سامنے بوقت ضرورت ظاہر کر کے ان کو شرمندہ اور ذلیل کیا جائے، بلکہ اس نیت کے ساتھ کہ کم از کم اگر یہ غلطی ہے تو میں اپنی اولاد کے ساتھ اس غلطی کو دہراؤں گا نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن والدین کی گرفت نہ کریں تو یہی انسب اور اولیٰ ہے، اسی میں سعادتیں پوشیدہ ہیں۔ بیٹے اگر نافرمان ہو تو کیا کریں؟ سب سے پہلے اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھیں، کیا ان کو علم دین سکھایا تھا، کیا ان کو شریعت سکھائی تھی؟ ہمیں خود معاذ اللہ بعض اوقات علم دین سے ایک طرح کی نفرت سی ہوتی ہے، ہم اولاد کو دین کے قریب نہیں آنے دیتے، اور جب اولاد نافرمانی کرتے ہیں تو اسی دین کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں والدین کے حقوق کیا ہیں، تم جہنم میں جاؤ گے۔ اگر بچہ جواب میں پوچھ لے کہ پہلے تو کبھی جہنم کا آپ کو خیال نہیں آیا، پہلے تو کبھی آپ نے ہمیں حقوق دوسری چیزوں کے تو نہیں سکھائے، آپ نے کبھی ہمیں نماز کی تلقین نہیں کی، اب جب اپنی
آپ کی گرفت کا موقع آیا تو پھر آپ ہمیں شریعت سکھا رہے ہیں. تو یہ بھی اس پہ بھی سمجھنا چاہیے کہ والدین خود کوتاہی کرتے ہیں، بچے بعض اوقات بگڑ جاتے ہیں، پھر وہ پچھتاتے ہیں. تو اگر والدین کا اپنا قصور ہے وہ سمجھیں، اگر وہ تربیت میں کوتاہی نہیں کی، اولاد ایسی نافرمان نکل آئی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. یہ کہتے ہیں کہ خواتین بعض اوقات یہ کہتی ہیں کہ اگر ایک منزل روزانہ پڑھی جائے تو نہ پڑھیں جلالی ہوتی ہے. کوئی جلالی نہیں ہوتی، قرآن پاک کا جتنا مرضی آپ حصہ پڑھیں اس میں کوئی جلال کا مطلب معاملہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ بعض گندی جگہوں کی وجہ سے پورا وضو تو کر لیتے ہیں، پیروں کو دھوتے نہیں ہیں، بس خالی گیلا ہاتھ اس پہ پھیر لیتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ اس طرح یاد رکھیں وضو نہیں ہوگا، چاہے جگہ گندی ہو کچھ ہو، ایک بوتل لے لیں، الگ پانی لیں، کہیں پہ جا کے اور پاؤں دھو لیں، لیکن اس سے وضو کامل نہیں ہوگا. پیر پہ مسح کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے. کسی نے کہا کہ لڑکی کو کھانا بنانا نہ آئے تو کہتے ہیں کہ جی شوہر پہ لازم ہے کہ اس کو پکا پکایا کھانا کھلائے اور ماسی بھی رکھ کر دے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحیح بات ہے کہ بیوی پر کھانا پکانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن شوہر پر یعنی نہ اپنے لیے نہ شوہر کے لیے، شوہر پہ لازم ہے کہ اس کو پکا پکایا کھانا دے. یہ ہے قاعدہ، قانون یہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ لڑکی پہلے سے بناتی چلی آئی ہے تو شوہر اس کو سامان لا دے گا، بھی خود بناؤ، اپنے لیے بنا لو، یہ سامان لا کر دے گا. لیکن لڑکی کو اگر بنانا نہیں آتا تو پکا ہوا لا کر دے گا. لیکن ہم ترغیب نہیں دے رہے، بچیوں کو چاہیے خود پکانا سیکھیں تاکہ ان کی ویلیو بنے. یہ نہیں کہ اب وہ جو چھری ہاتھ میں لی بھی تھی وہ بھی پھینک دیں کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ جی کھانا نہیں آئے گا تو شوہر پکائے گا. تو اس لیے ذرا تھوڑا احتیاط کریں. ایک دو سوال اور رہ گئے، انشاءاللہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج ہم نے کال صرف اس لیے نہیں لی ہے کہ ہم صرف اور صرف جو پچھلے سوالات ہیں ان کو کور کر لیں، ورنہ بہت کالز آتی ہیں. ہم نے جان بوجھ کے ایک بھی کال نہیں لی اس پروگرام میں تاکہ تمام سوالات کور ہو جائیں. تو ایک آدھ کوشچن رہ گیا، وہ بھی نیا ہے، کچھ نے آف ایئر کیا تھا، پچھلے سارے ہم نے کور کر لیے ہیں. ای میل ایڈریس چل رہا ہے، اگر کسی بھائی بہن کی یہاں کال نہ مل پائی ہو تو وہ ہمیں میل کر سکتے ہیں اپنے کویسچنس، اپنے پرابلمس. کوشش کریں کہ جلدی جلدی سولو کریں، لیکن انٹرنیٹ کا بڑا پرابلم چلتا رہتا ہے، میرے ساتھ خاص طور پہ رہتا ہے، تو اس لیے جواب میں تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جواب جلدی دینے کی کوشش کریں گے، آپ میل بھیجتے رہیں. اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی ٹیم کو اجازت دیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ سانحہ پشاور میں جتنے بچے اور ہماری بہنیں، ہمارے بھائی شہید ہوئے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بلندی درجات عطا فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی نیکی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، خصوصاً ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے.